کہ لڑکی اور لڑکے دونوں وعدے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی کو یوز کرتا ہے اور یوز کرنے کے بعد بلیک میل کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب مجھے 4 لاکھ روپے چاہیے، ادروائز میں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گا۔ وہ لڑکی 11 بج کر تقریباً 15 منٹ پر اپنی جان دے دیتی ہے۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ کہ جس نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا۔ حال ہی میں یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور محبت میں ناکامی کی وجہ سے اس نے اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیا، جبکہ یہ کہانی کب کیسے چلی اور لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ کس طرح دوستی کی اور کس طرح لڑکا بعد میں اسے بلیک میل کرتا رہا، یہ پوری کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں ایک طالبہ کی موت نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ایک کم عمر بچی جذبات میں آ کر ایک ایسے شخص پر اعتماد کر بیٹھی کہ جو محبت کے نام پر صرف اسے استعمال کر رہا تھا۔ ناظرین، مزمل شہزادی نامی لڑکی کی نجی کالج میں اپنے دوست عامر کلاس فیلو کے ساتھ دوستی ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ باتیں بڑھتی گئی، ملاقاتیں ہونے لگی اور اس کے بعد معاملات کافی حد تک آگے بڑھ گئے۔ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور لڑکا اپنی جھوٹی محبت کا دکھلاوا اسے دکھاتا رہا اور اس کے بعد اس سے پیسے بھی بٹورتا رہا اور اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑکی آئے روز اس کے سامنے ڈھیر ہوتی گئی، اور جب اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس نے کہا کہ اگر محبت سچی ہے تو شادی کر لو۔ لیکن یہاں سے آ کر کہانی بدل گئی اور عامر نے پہلے تو محبت کا یقین دلایا، پھر اس کی ویڈیوز بنائی اور بعد میں انہی ویڈیوز کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عامر نامی لڑکا اس لڑکی کو دھمکاتا رہا کہ اگر زیور پیسے نہ لائی تو ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، اور ڈری ہوئی بچی نے اپنی سونے کی بالیاں تک دے دی، مگر لالچ ختم نہ ہوا اور بار بار نئی ڈیمانڈ سامنے آتی گئی۔ آخرکار اس نے ساری باتیں اپنے والدین کو بتا دی اور اس کی والدہ عامر کے گھر گئی اور نکاح کی بات کی، مگر وہاں سے جواب ملا کہ ایسی کئی لڑکیاں میرے بیٹے کے پیچھے ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکے کا تعلق ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے اور اس کا والد بڑے اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ ناظرین، 14 فیب کو جب 4 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا لڑکے کی جانب سے تو بچی ٹوٹ گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ جواب ملا میری طرف سے چاہے مر جاؤ لیکن مجھے پیسے چاہیے ورنہ تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گا۔ یہ الفاظ کسی کو بھی اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ بچی نے اس سارے دباؤ میں اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیا اور بعد میں مقدمہ درج ہوا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انصاف اتنا ہی مضبوط ہوگا؟ اور ناظرین، لڑکے کی اس باتوں کے بعد اور لڑکے کی بلیک میلنگ کے بعد آخرکار لڑکی نے 11:05 دن کے وقت اس لڑکے کی باتوں سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور آخر میں ویڈیو پیغام دیا اور ویڈیو میں کہا کہ اگر تم ابھی تک میرے ساتھ یہی سلوک رکھو گے تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ختم کر لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آخرکار اس متاثرہ لڑکی نے، جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس نے وہی کیا کہ اپنے گلے کے اندر پھندا لیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ آج اس کی بوڑھی ماں، اس کے بھائی اور اس کا والد جو ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے اور اپنی مدد کی اپیل کر رہا ہے اور انصاف لینا چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جبکہ اس کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اور تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج ہوا ہے، مقدمے میں مدعی نے کیا اپنا نقطہ نظر رکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ جبکہ مقدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بھائی نے یہ کہا ہے کہ میری بہن گھر میں اکیلی تھی اور عامر نامی لڑکا گھر کے اندر داخل ہوا اور پسٹل کے زور پر میری بہن کے ساتھ زنا بالجبر کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے اس کی ویڈیوز بنا کر چلا گیا اور بعد میں اسی ویڈیوز کی بنیاد پر اسے بلیک میل کرتا رہا اور بلیک میل کرنے کے بعد ہم نے ان سے اپنی بہن کا رشتہ بھی ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا جواب دے دیا اور بعد میں دل برداشتہ ہو کر ڈپریشن میں آ کر میری بہن نے یہ قدم اٹھایا کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، جبکہ اس کا قصوروار جو ہے یہ عامر نامی لڑکا ہے، جس کی فوٹیج بھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ میسیج جو ہیں وہ بھی شیئر کر رہے ہیں، جس میں یہ لڑکی جو ہے اس لڑکے کو میسیج کر رہی ہے اور یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ
تیرا عامر رکھے گا، مین دیٹ کہ اس کے اوپر کچھ باتیں ہیں، اس نے عامر جان کے نام سے یہ نمبر سیو کیا، اور تم کیا کرتے ہو جانتے ہو نا، یہ لڑکی کہہ رہی ہے، اب تیرے لیے محنت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک نا لڑکوں کا ایک بڑا جو کہ اپنی طرف کیچ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا، تم ایک دفعہ میری ہو جاؤ، اور ہاں جاتا ہوں پر آج کے بعد توبہ کر لیے ہے نہیں کرنا۔ یہ لڑکی اس سے کوئی بات کر رہی ہے جو ہمارے ساتھ اسکرین شاٹ پہنچے ہیں کہ میں اس میں روک رہی، کہتا آج کے بعد نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑی دیر تک میسیج کرتی ہوں، تم فری ہو؟ اس کے بعد پھر کالز ان کی چلتی رہتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ شیئر کر رہی ہیں، اور ایک دفعہ وہ کہتی ہے کہ سائڈ پر ہو کر کال اٹھا لو، تم سے بات کر رہی ہوں، تمہیں میں کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں سدھر سکتے، اس نے کہا لڑکی نے، وہ کہتا ہے کہ تم سدھر گئی ہو نا، میرے لیے یہی بہت ہے، اور میں نے سدھر کے ہی کیا کرنا ہے، یہ عامر نامی لڑکا کہہ رہا ہے، اور اب میں جو سمجھ لو یہی سمجھوں گی انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ جو اب تم سمجھ لو وہی سمجھو گی، گڈ نائٹ۔ اس کے بعد اس نے بھی گڈ نائٹ کہہ دیا۔ یہ تقریباً رات کے 7:22 کا ٹائم ہے، تقریباً شام ٹائم، عشاء کے ٹائم۔ بعد میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دیٹس ان آف۔ اس کے بعد لڑکے کچھ میسیجز ہیں وہ بھی اس نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، جبکہ ایک لڑکے نے ٹائمر لگا کر میسیج بھیجا، اس میں کیا تھا آئی ڈونٹ نو، لیکن لڑکے کے 2 نیچے میسیجز ہیں اور وہ بعد میں ڈیلیٹ بھی کر۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں رہوں گی، نہ کچھ کرنا، ٹھیک ہے اب خوش میں نے کیا کیا ہے، جو بھی کیا ہے، تم جیو اپنی زندگی۔ یہ بڑی دردناک، میں جب اس چیٹ کو پڑھ رہا تھا تو میں خود حیران تھا، لڑکی کیسے ان کے چنگل میں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اور بھی میسیجز ہیں لیکن وہ ڈیلیٹ ہیں۔ تو یہ وہ میسیج ہے۔ اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ ویڈیو کال تیرے سامنے مارنا ہے، آئے میں آج کہانی ختم کرتے ہیں، بہت ہو گیا، سارا کچھ بیک رکھنا ہے اور کال کاٹ دینا، دوبارہ کال بھی نہ کرنا۔ یہ لڑکی اور لڑکے کی آپس میں کنورسیشن چل رہی ہے، جبکہ یہ وہ میسیجز ہیں، وہ چیٹ ہیں جو لڑکی نے موت سے قبل جو ہے اس لڑکے کے ساتھ کیے، اور اس لڑکے کو وہ سدھارنا چاہ رہی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ انسان کی شکل کے اندر یہ ایک حیوان نما شخص چھپا ہوا ہے جو کہ اس کی عزت کو بھی تار تار کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ لڑکی بڑی معصوم ہوتی ہے، ننھی سی پھول ہوتی ہیں ان کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کمر کی ہڈی کی طرح ہوتی کہ اگر اس کو زیادہ آپ جو کہ سیدھا کرنا چاہو گے ٹیڑھی ہڈی کی طرح ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گی۔ لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر یہ قدم اٹھایا اور آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے ان کے والدین کو انصاف مہیا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔